عزیزان ملت اسلامیہ، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سلسلہ وار درس چل رہا ہے۔ کل میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے فضیلت کی جو باتیں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہیں، اس پر کچھ گفتگو کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کل ہم نے سنا تھا کچھ احادیث پاک جو خود ام المؤمنین سے مروی ہیں، جس میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا وقت گزرا اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کس قدر پسند تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المؤمنین کے ساتھ میں کس طریقے سے رہا کرتے تھے، اس پر کچھ گفتگو کی گئی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی چند وہ باتیں جن کا تعلق ام المؤمنین کی ذات سے ہے، اور چند وہ باتیں جن کا تعلق ام المؤمنین کی عظمت سے ہے، اس پر انشاءاللہ حدیث پاک کے ذریعے کچھ انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو ہوگی۔ عن عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت عائشة رضی اللہ عنہا لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق اللہ تعالی الا تصدقت به او كما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں نقل کیا ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں سے جو بھی چیز آتی وہ اسے اپنے پاس میں روک کر نہیں رکھتی تھی، بلکہ اسی وقت کھڑے کھڑے آپ صدقہ فرما دیتی۔ یعنی یہ آپ کی زندگی پاک کا ایک گوشہ رہا، زندگی پاک کا ایک حصہ رہا کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس قدر صدقہ و خیرات کرنے والی تھیں کہ ان کے پاس میں کوئی چیز لا کر دے دی جاتی تو آپ اسے قبول تو کر لیتی، مگر زیادہ دیر تک اس چیز کو اپنے پاس میں نہ رکھتی، بلکہ وہ ان تمام چیز کو، جو چیز ان کے پاس میں آئی ہے اس تمام چیز کو وہ صدقہ فرما دیتی، صدقہ کر دیتی۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ ان جبریل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان هذه زوجتك في الدنيا والآخرة او كما قال النبي علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اور امام ابن حبان نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اس حدیث پاک کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت جبرائیل امین ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک تصویر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھائی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کی شادی کے حوالے سے گفتگو کیا تھا کہ آپ کو خواب میں
2 بار ریشمی کپڑوں میں لپٹا ہوا ام المؤمنین کو بتایا گیا، اور پھر حضور سے کہا گیا کہ آپ دیکھیں، تو آپ نے جب پردہ ہٹایا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ وہ تم ہی تھی۔ اب یہ روایت بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا ہرا کپڑا تھا، اس میں لپٹا ہوا ایک چہرہ دکھایا گیا، اور پھر حضور سے یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو چہرہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی۔ دنیا میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی اہلیہ رہیں گی۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المؤمنین کے حوالے سے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ حضور کے ساتھ یہ دنیا میں بھی رہیں گی اور آخرت میں بھی رہیں گی۔ اب ایسی خاتون، ایسی پاک باز خاتون پر آج بھی کئی لوگ ہیں جو تہمت لگاتے ہیں، ان کے تعلق سے بری باتیں کہتے ہیں، غیر غلط گفتگو کرتے ہیں، تو یاد رکھو ایسا کرنے سے ان کا ایمان خراب ہوتا ہے۔ عقیدہ تو خراب ہے ہی ہے، ایمان خراب ہو جائے گا اگر ام المؤمنین کے حوالے سے کچھ کہا کہ جن کے لیے خدا نے یہ فیصلہ فرما دیا ہو کہ یہ مصطفیٰ کے ساتھ دنیا میں بھی رہیں گی اور آخرت میں رہیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی کے حق میں یہ فیصلہ فرما دیا تو خدا کی قسم اللہ کا فیصلہ قیامت کے دن بھی پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ قیامت کے دن بھی پورا ہو کر رہے گا۔ یہ دنیا کی مولویوں، مفتیوں اور غیر غلط لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو برباد نہ کریں، اپنے ایمان کو تباہ نہ کریں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر یقین رکھیں، اور یہی یقین دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک عام انسان جو اپنی زندگی دنیا میں گزارتا ہے، اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ کل بروز قیامت اس کی چہیتی اور پسندیدہ بیوی اس کے ساتھ میں رہے گی یا نہ رہے گی، اسے پتہ نہ ہوگا۔ اگر مرد نے اور عورت نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جس انسان کی جو بیوی تھی، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا داخلہ جنت میں فرمائے گا۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا الجنت وازواجکم، رب فرماتا ہے کہ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے جوڑوں کو لے کر جاؤ، تمہاری بیویوں کو تم جنت میں لے کر جاؤ۔ اگر دنیا میں اعمال نیک ہوں گے تو شوہر اور بیوی یہ جنت میں جائیں گے، اور اگر اعمال خراب ہوں گے تو پھر ان کے اعمال کے حساب سے انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ مگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ طے ہے کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کے ساتھ میں جنت میں رہے گی۔ دنیا میں بھی وہ حضور کی اہلیہ ہیں اور قیامت کے دن بھی وہ حضور کی اہلیہ رہیں گی۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشة رضی اللہ عنہا الا وجدنا عندها منه علما او کما قال النبی علیہ السلام۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں اور دیگر ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ کل میں نے اسی سے ملتی جلتی چند باتیں آپ کے سامنے کی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، یعنی حضور کے وصال کے بعد جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو ہم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں اس کے بارے میں پوچھتے، اور آپ صحیح بات بتا کر ہم سب کو مطمئن کر دیتی، صحیح بات بتا کر ہم سب کو مطمئن کر دیتی۔ یہ اس قسم کی حدیث میں نے کل بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی۔ اب ایک طویل حدیث ہے عن ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ حاجب عائشہ رضی اللہ عنہا انہ جاء عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یستأذن علی عائشہ رضی اللہ عنہا فقالت اذن له ان شئت قال فادخلته فلما جلس قال ابشری فقالت ایضا فقال ما بینک وبین ان تلقى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم
والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبح في المنزل وأصبح الناس ليس معهم ماء فأنزل الله فتيمموا صعيدا طيبا فكان ذلك في سببك وما أنزل الله لهذه الأمة من الرخصة وأنزل الله براءتك من فوق 7 سماوات جاء به الروح الأمين فأصبح ليس لله مسجد من مساجد الله يذكر الله فيه إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار فقالت دعني منك يا ابن عباس والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا او کما قال. اس حدیث پاک کو امام احمد نے مسند میں اور ابن حبان نے اور ابو یعلا نے اپنی مسند میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے. حدیث پاک کا اردو ترجمہ سماعت فرمائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ ام المؤمنین کے پاس پہنچے اور ام المؤمنین کے پاس پہنچ کر آپ کی تعریف کرنے لگے. کس انداز سے تعریف کی حدیث پاک میں موجود ہے. حضرت زکوان جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربان تھے, آپ کے گھر کے باہر رہا کرتے تھے. روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کی اجازت طلب کرنے کے لیے تشریف لائے, ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے اور ایسے عالم میں تشریف لائے کہ آپ بیمار تھی. تو انہوں نے فرمایا, یعنی آپ اندر گئے, حضرت زکوان جا کر کہنے لگے کہ عبداللہ ابن عباس تشریف لائیں. تو ام المؤمنین نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو انہیں اجازت دے دو. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے انہیں اجازت دے دی, میں انہیں اندر لے آیا. جب وہ بیٹھ گئے تو عرض کرنے لگے, اے ام المؤمنین آپ کو خوشخبری ہو. کس بات کی خوشخبری, کس بات کی دے رہے ہیں؟ آپ نے جواباً فرمایا تمہیں بھی خوشخبری ہو. پھر انہوں نے عرض کیا, حضرت عباس نے, عبداللہ ابن عباس نے, کہ اب آپ کی اور آپ کے محبوب نبی کی ملاقات میں سوائے آپ کی روح کے قفس عنصری سے پرواز کرنے کی کوئی چیز مانے نہیں. یعنی آپ اتنی بیمار ہیں, آپ کی بیماری سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گی اور کچھ ہی دیر میں مصطفیٰ سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. جن سے آپ بے پناہ محبت کرتی ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. اگر یہ بات آج کسی بیمار کے سامنے کہیں تو وہ تو بیماری کی حالت میں لڑنا شروع کر دے گا, آزو بازو جو چیز ہوگی اٹھا کر مار دے گا. مگر ایک محبت کرنے والا جب اپنے محبوب کا ذکر سنتا ہے تو نہ اسے بیماری یاد رہتی ہے نہ موت یاد ہوتی ہے. ام المومنین نے حضرت ابن عباس سے یہ نہیں فرمایا کہ تم ایسا کیوں کہتے ہو, میرے موت کا تذکرہ کیوں کرتے ہو, بلکہ ام المومنین نے جب یہ بات سنی پھر آپ کہنے لگے, حضرت عبداللہ ابن عباس, کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج مطہرات سے بڑھ کر عزیز تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے پاکیزہ چیز کے کسی کو میرے آقا پسند نہیں فرماتے تھے. اور ابوا والی رات آپ کے گلے کا ہار کھو گیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح تک گھر نہ پہنچے. اور جب صحابہ کرام نے اس حال میں صبح کی, میں نے واقعہ بیان کیا تھا وضو اور تیمم کا, حضرت عبداللہ ابن عباس اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس حال میں صبح کی کہ ان کے پاس وضو کے لیے پانی نہ تھا. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کی آیت نازل فرمائی کہ پس تیمم کیا کرو پاکیزہ مٹی کے ساتھ. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین تیمم کی صورت میں جو اللہ نے رحمت نازل فرمائی وہ آپ ہی کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کی وجہ سے یہ آیت اور آیت کا یہ حصہ اور تیمم کا حکم نازل فرمایا. اور پھر
اور یہ جو رخصت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی شکل میں نازل فرمائی، یہ بھی آپ کی بدولت نصیب ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی برت میں یعنی آپ کی بے گناہی میں لوگوں نے جو تہمت لگائی تھی، 7 آسمانوں کے اوپر سے کتاب نازل فرمائی، سورت نازل فرمائی، آیت نازل فرمائی، جسے حضرت جبرائیل امین لے کر نازل ہوئے. اور پھر اب فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی مساجد میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور جس میں اس آیت کی یعنی جو آپ کی پاکیزگی اور طہارت پر اتری ہے، اس آیت کی صبح و شام تلاوت نہ ہوتی ہو، اس آیت کی تلاوت نہ ہوتی. وہ لوگ جو آج بھی ام المومنین کو غلط کہتے ہیں، آج بھی وہ قرآن میں اس آیت کو پڑھتے ہیں، آج بھی اس آیت کو قرآن میں پڑھ رہے ہیں، اس آیت کو نکال نہیں سکتے. جن جن کے پاس میں قرآن ہے ان تمام قرآنوں میں آج تک ام المؤمنین کی عظمت والی آیت موجود ہے. پھر ایک طرف عظمت والی آیت بھی پڑھتے ہیں، دوسری طرف تہمت بھی لگاتے ہیں، دوسری طرف معاذ اللہ انہیں برا کہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں یہ آیت کی تلاوت نہ ہوتی ہو. ام المؤمنین نے جب یہ ساری باتیں سنی، سن کر آپ نے فرمایا اے ابن عباس بس کرو، میری اور تعریف نہ کرو. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں کوئی بھولی بسری ہوئی چیز ہوتی یعنی ایسی چیز ہوتی جسے کوئی پہچانتا نہ ہو. ام المؤمنین کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے سامنے کوئی میری تعریف کرے، میں نہیں چاہتی کہ میرے سامنے کوئی ایسے الفاظ کہے کہ جس سے میرے اندر تکبر اور جس سے میرے اندر انا پیدا ہو، بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ کاش میں کوئی ایسی چیز ہوتی جسے لوگ بھلا دیتے یا میرے واقعات کو لوگ بھلا دیتے. اب میری تعریف کرنا بند کر دو. آج اگر کسی کے سامنے، کسی عورت کے سامنے کوئی دوسری عورت تعریف کرے تو اور بولو کا قصہ ہوتا ہے. مگر یہ ام المؤمنین ہیں کہ جن کے سامنے ان کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کے عظمت والے کلمات بیان کیے جا رہے ہیں ان کے لیے، مگر یہ فرماتی ہیں کہ نہیں بس کرو، مجھے اور نہیں سننا میری تعریف، اب بس کر دو، بند کر دو. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت، میں نے کل کہا تھا کہ ابھی قریب 20 سے 25 حدیثیں ہیں، مگر ان میں سے بھی میں نے کچھ حدیثیں اور کم کر دی ہیں تاکہ آج ہم اس واقعے کو اور اس بات کو مکمل کر لیں. اور کل چونکہ آج ہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے، مگر انشاءاللہ کل میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ. ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت لما رأيت من النبي صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لی فقال اللهم اغفر لي عائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما أسرت وما أعلنت فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي؟ فقال وما لي لا يسرني دعاؤك؟ فقال والله إنها لدعائي لأمتي في كل صلاة او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام. اس حدیث پاک کو ابن حبان نے، امام حاکم نے اور ابن ابی شیبہ نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے سماعت فرمائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشگوار حالت میں دیکھا، یعنی میرے آقا بہت زیادہ خوش تھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ سے میرے حق میں دعا فرما دیں. تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہری باطنی تمام گناہ کو معاف فرما دیں. اتنی ہی دعا میرے آقا نے کی. اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ گناہ گار تھی، یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی گناہ نہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو عاجز بنا لینا یہ کمال کا درجہ ہے.
یہ عاجز بنا لینا اپنے لیے بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ حضور نے جیسے ہی یہ دعا کی تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہنسی کہ ان کا سر حضور کی گود مبارک میں آ پڑا، اتنا ہنسنے لگی۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا میری دعا تمہیں بہت اچھی لگ گئی؟ تو ام المؤمنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا مجھے اچھی نہ لگے؟ آپ دعا کریں اور مجھے اچھا نہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، اللہ کی قسم بے شک ہر نماز میں میری یہ دعا میری امت کے لیے خاص ہے، میری یہ دعا میری امت کے لیے خاص ہے۔ میں اپنی امت کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کے اگلے پچھلے گناہ، میری امت کے ظاہری باطنی سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے آقا کی یہ دعا اپنی امت کے لیے تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اسی طریقے سے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے حوالے سے کل میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی۔ اب آخری بات کی طرف آؤں۔ میں نے کہہ دیا کہ 20 سے 25 حدیثیں تھیں، مگر ان میں سے میں نے کچھ حدیثیں کم کر دی ہیں۔ آخری بات کی طرف میں آ جاؤں۔ عن امی ذرۃ رضی اللہ عنہا وکانت تخشى عائشہ رضی اللہ عنہا قالت بعث ابن زبیر الیہا بمال فی غرارتین 80 أو 100 ألف فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة فجلست تقسم بين الناس فأمست وما عندها من ذلك درهم فلما أمست قال يا جارية هلمي فطري فجاءتها بخبز وزيت فقالت لها أم ذرة أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا لحما بدرهم نفطر عليه قالت لا تعنفني لو كنت ذكرتيني لفعلت او كما قال النبي علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث پاک کو ابو نعیم نے اپنی کتاب میں اور ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، خواتین اس سے سبق حاصل کریں، ہماری مائیں بہنیں اس سے سبق حاصل کریں۔ ام المؤمنین کی سیرت کیسی تھی اور کیا عالم تھا۔ حضرت ام ذرہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے 2 تھیلیوں میں آپ کو 80,000 یا 1 لاکھ کی مالیت کا مال بھیجا۔ 80,000 تھے یا 1 لاکھ تھے۔ آپ نے مال رکھنے کے لیے ایک تھالا منگایا اور آپ اس دن روزے سے تھیں۔ آپ وہ مال لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ 80,000 لاکھ آئے تھے، رکھا نہیں، بلکہ فرماتی ہیں لوگوں میں تقسیم کرنے بیٹھ گئی۔ شام تک اس مال میں سے آپ کے پاس میں 1 درہم بھی نہیں بچا۔ 80,000 لاکھ درہم تھے، پورے بانٹ دیے۔ جب شام ہو گئی تو آپ نے فرمایا، اے لڑکی میرے افطار کے لیے کچھ لاؤ۔ تو وہ لڑکی 1 روٹی تھوڑا سا گھی لے کر آپ کے پاس میں حاضر ہوئی۔ 1 روٹی اور تھوڑا سا گھی لے کر حاضر ہوئی۔ ام ذرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جو باندھی تھی، انہوں نے کہا، ام المؤمنین آپ نے آج جو مال تقسیم کیا ہے، کیا اس میں سے 1 درہم کا گوشت نہیں خرید سکتی تھی؟ یعنی 80,000 لاکھ درہم میں سے 1 درہم تو دے دیتی، میں کچھ گوشت خرید لیتی جس سے آج ہم افطار کرتے۔ ام المؤمنین نے ارشاد فرمایا، اب مجھے اس لہجے میں شکایت نہ کرو، اگر اس وقت جب میں مال تقسیم کر رہی تھی تم نے مجھے یاد کرا دیا ہوتا تو شاید میں ایسا کرتی۔ تم نے مجھے یاد کرا دیا ہوتا تو شاید میں ایسا کرتی۔ آج کس خاتون کے اندر یہ صفت موجود ہے مجھے بتا دیں۔ آج تو عالم یہ ہے کہ مال کہیں سے بھی آ جائے، ہمارے گھر میں گھر بھرا رہے، ہماری الماری بھری رہے، ہمارے گدوں کے نیچے مال پڑا رہے، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ چاہے وہ حلال سے آئے کہ حرام سے آئے، بس آتا رہے، کہیں سے بھی آئے، دولت ہمارے پاس آتی رہے۔ اور پھر جب صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کی بات آئے گی تو کیفیت یہ ہوگی کہ گھر کے پھٹے پرانے کپڑے خیرات میں نکلیں گے، گھر کے پھٹے پرانے کپڑے صدقے میں نکلیں گے،
اور گھر کا باسی کھانا کسی فقیر کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. آج ہمارے گھر کی عورتوں کا یہ حال ہے. اور ام المومنین کی سیرت یہ بتلاتی ہے کہ گھر میں افطار کے لیے سامان موجود نہیں ہے اور آپ کو پتا تک نہیں ہے کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے اور کیا نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میری ماں اور بہنوں، اس سیرت کو اپنے اندر بسانے کی ضرورت ہے اور اس کیفیت کو اپنے اندر بسانے کی ضرورت ہے. آخری بات میں عرض کر دوں کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ مسلسل روزہ رکھتی تھیں، ہمیشہ روزہ رہتی تھی. کبھی بھی آپ بغیر روزے کے آپ کو نہیں دیکھا گیا. ہمیشہ روزہ رکھنے والی خاتون، عبادت گزار، تہجد گزار، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی شخصیت کا نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میری ماں اور بہنوں، آج ہم اس سلسلے کو مکمل کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ کچھ نہ کچھ صفتیں ہماری ماں اور بہنوں میں ام المؤمنین کی پیدا ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا رب قدیر جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے.